الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پڑھی ہے اس میں حضرات صحابہ کرام کی فضیلت کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ آج محرم الحرام کی ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے، اور یہ ذی الحج مہینہ اسلامی قمری مہینوں کا وہ آخری مہینہ ہے۔ 1445 ہجری جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، آئندہ جمعے میں ہم 1446 میں داخل ہو چکے ہیں، اور دوسرا اس مہینے کے آغاز میں اور ذی الحج کے آخر میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے نہیں محبوب صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ ذی الحج کے آخری ایام میں 26 سے 27 کو آپ پر اٹیک ہوا، ایک مجوسی نے آپ پر حملہ کیا جس کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے، اور یکم محرم الحرام کو آپ کا انتقال اور شہادت ہو گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت وہ انتہائی متاثر کن شخصیت ہے۔ متاثر کن اس لیے کہ بڑے بڑے جو کفار اور مشرکین ہیں وہ بھی دنیاوی لحاظ سے بڑے پڑھے لکھے، وہ بھی آپ کی شخصیت کو اور آپ کے کارناموں کو سراہتے ہیں۔ بڑے بڑے مستشرقین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت مثالی حکومت تھی۔ تو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ کو یہ مقام نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے، نبی علیہ السلام کی دعاؤں سے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، وگرنہ اسلام لانے کے اعتبار سے آپ کا نمبر کوئی 40واں یا 45واں ہے، لیکن اتنا اپنے آپ کو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی تھی کہ آپ بہادر تھے، اور جس کام میں لگتے تھے آپ اس کو انجام تک پہنچاتے تھے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اتنا پیش کیا اسلام کے لیے، اتنی محنت کی، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے فیضیاب ہوئے کہ آپ نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ دوسرے نمبر پر امت کے بہترین فردوں میں شامل ہوئے۔ سب سے اولین انبیاء کے بعد جو شخصیت ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد جو کائنات کے افضل ترین فرد ہیں وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے، بہترین کون ہے تمہارے نزدیک، یا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ من الرجال، بندوں میں سے، لوگوں میں سے، مردوں میں سے کون؟ فرمایا اس کا ابو ہا، اس کا باپ۔ فرمایا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا اس کے بعد عمر بن خطاب ہے۔ تو کائنات کے افضل ترین آدمیوں میں سے آپ کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ مقام آپ نے حاصل کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بنے، 2 خلفاء آپ کے سسر ہیں، 2 خلفاء آپ کے داماد ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں۔ سیدنا عثمان غنی، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ دونوں آپ کے داماد ہیں، اور سیدنا عثمان غنی آپ کے دوہرے داماد ہیں کہ ایک کے بعد دوسری بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا۔ تو آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے سسر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرم میں آپ کے نکاح میں آپ کی لخت جگر، آپ کی صاحبزادی تھی۔ تو بارکاہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کا ایک روشن چمکتا مینار ہے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی ڈھالیں، ویسے بنائیں کہ ہر چیز اللہ کی ذات کے لیے قربان ہے، ہر چیز نبی علیہ السلام کے لیے فدا ہے، ہر چیز آپ علیہ السلام پر قربان ہے۔ آپ کا جینا مرنا کس لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ زندگی کس کی اپنانی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ کرنا کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ چلنا کیسے ہے؟ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے۔ تو یہ آپ نے مثالی نمونہ قائم کیا، اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ نبی نہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن فرمایا اگر کوئی نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو آپ کا اتنا مقام ہے کہ اللہ آپ کو نبوت سے سرفراز کر، اللہ نے آپ کو یہ صفات عطا فرمائی۔ تو یہ آپ کا مقام ہے، آپ کی شان ہے، اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ نبوت کے معیار، نبوت کے مطابق، منشا کے مطابق چلنے سے ملتا ہے۔ آپ نے اپنا آپ لگایا، اپنا آپ کھپایا، نبی علیہ السلام کے لیے فدا ہوا، نبی علیہ السلام کے لیے قربان ہوا، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، نبی علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا۔ اپنی ذات میں اپنے آپ کو مٹانے میں، اپنے آپ کو بالکل ایک عام آدمی بنانے میں آپ نے کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کی اسلام لانے کے بعد کی زندگی مثالی ہے، آپ کی صحابیت کی زندگی مثالی ہے، آپ کی خلافت کی زندگی مثالی ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے آپ کو جو اعزازات ملے ہیں، کتنی ایسی مواقع ہیں کہ جب آپ کو چیز چاہ رہے ہیں،
آپ کے دل میں آ رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اللہ نے اس کو قرآن بنا کے اتارا، جن کو موافقات عمر کہتے ہیں، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آپ کی چاہت منشا وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہوگی، اللہ نے ویسے قرآن اتار دیا۔ تو پھر آپ کو اللہ نے ایسا نوازا، ایسا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر آپ کی جب خلافت ہے، اب خلافت آپ طبیعت کے لحاظ سے سخت تھے، مزاج میں سختی تھی، مزاج میں سختی تھی۔ جب آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ نامزد کیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن خطاب ہوں گے، لوگ گھبرا گئے کہ اتنے یہ تو بڑے سخت ہیں، مزاج بڑا سخت ہے، ان کا مزاج سخت ہے، کیسے چلیں گے؟ سیدنا صدیق اکبر تک بات پہنچی کہ آپ جن کو خلیفہ نامزد کر رہے ہیں وہ تو مزاج کے سخت ہیں، طبیعت کے سخت ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان کی سختی تبھی تک ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کیا ہے؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کا رحیم ترین، شفیق ترین، نرم دل والا بندہ وہ ابو بکر ہے۔ فرمایا یہ ان کی سختی تب تک ہے جب میں ہوں، نرم آدمی ہوں، وہ سخت ہے تو گاڑی چل رہی ہے، ظاہر بات ہے نرمی اور سختی دونوں ہو تو گاڑی چلتی ہے، ویسے نہیں چلتی۔ ایک بندہ بالکل ہی نرم ہو جائے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نرمی اور خاص کر جو انتظامی معاملات ہیں وہ سختی کے بغیر نہیں چل سکتے، انتظامی معاملات وہ سختی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ عام طور پر جو ایڈمن حضرات ہوتے ہیں، جو ایچ آر میں ہوتے ہیں، وہ عام طور پر ان کا مزاج باقیوں سے مختلف ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اگر سختی نہیں دکھائیں گے تو معاملہ نہیں چلے گا، نرمی کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ تو مزاج بنانا پڑتا ہے۔ ہاں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نرمی سے بھی چلایا جا سکتا ہے، لیکن ایک یہ آپشن ضروری ہے، اگر نہ ہو تو معاملہ۔ تو نرمی ان کی سختی میری نرمی کی وجہ سے، جب میں نہیں ہوں گا تو وہ خود جو ہے وہ نرمی ان کے مزاج میں۔ اور لوگوں نے پھر دیکھا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے سخت تھے، جو پہلے بڑے سخت سمجھے جاتے تھے، اس کے بعد کیا حالت تھی؟ جب خلافت ذمے میں آئی تو گلیوں میں خود گشت کرتے تھے لوگوں کے حال احوال لینے کے لیے، لوگوں کے حال احوال معاملات لینے کے لیے، لوگوں کے چولہے خود جلایا کرتے تھے، سامان گھر میں خود لا کر کے ڈالا کرتے تھے، لوگوں کی خدمتیں کیا کرتے تھے۔ یہ عمر بن خطاب ایسے پھر لوگوں کے معاملات میں، پھر لوگوں نے دیکھا واقعی ان کی سختی تبھی تک تھی جب فاروق حضرت صدیق اکبر کی نرمی تھی۔ جب آپ کی نرمی نہیں رہی تو آپ کی پھر لوگوں نے یہ چہرہ بھی دیکھا کہ کتنے رونے والے اور کتنے نرم انسان اور کتنے خدمت گزار انسان تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ اور پھر اللہ نے آپ کو جو اعزاز دیا، آپ کی جو خلافت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی خلافت ہے، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی خلافت ہے، جو پاکستان کی کئی گنا زیادہ آبادی ہے، ان کے رقبہ ہے۔ تو 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی خلافت ہے، لیکن آپ ایک غریب کی خدمت کے لیے، گھر کے چولہا جلانے کے لیے اس کے راشن کو خود کندھوں پر اٹھا کر لے کے جاتے۔ پھر آپ جب لوگوں کو کھانا نہیں ملتا آپ خود کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کئی دنوں تک کھانا نہیں کھا رہے، کئی دنوں تک گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ کے ساتھی کہتے ہیں آپ کھانا کھا لیں، آپ بیمار پڑ جائیں گے، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، اس وقت تک نہیں کھاؤں گا، اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک یہ کھانا سب لوگوں تک نہیں پہنچ جاتا۔ پھر آپ کا مزاج یہ تھا، پہنوں گا وہی جو عام لوگ پہنیں گے، عام بندے کی رسائی تک جو چیز پہنچے گی وہ مجھ تک آئے۔ کہ میرے ذمے میں جن لوگوں کا بوجھ ہے، جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، پھر ان کے مجھ پر حق ہے۔ خالی حکمرانی تو ایسے نہیں ہوتی اپنے فائدے اٹھانے کے لیے کہ میرے جو ہے وہ بینک بیلنس بن جائے، میری پراپرٹی بن جائے۔ حکومت اس لیے نہیں ہوتی، حکومت کے بڑے فرائض ہیں، بڑی ذمہ داری ہیں۔ آج اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے سیٹ کرسی مل گئی ہے اور میں مزے کر رہا ہوں
تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ عوام کو تو کہہ دیا مشکل وقت ہے، تھوڑا صبر کرو، تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے، تھوڑا سا یہ ہے، اور میرے اوپر مشکل ٹائم نہیں آتا، میری کرسی، میری گاڑی، میری حکومت تو چل رہی ہے، میرا گھر اعلیٰ سے اعلیٰ چل رہا ہے، لیکن عوام کے لیے کیا ہے جی تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا مشکل ٹائم ہے، تھوڑا انتظار کرو۔ مشکل ٹائم، وہ عام بندہ تو بیچارہ مشکل ٹائم دیکھ ہی رہا ہے، اس نے تو کبھی سکھ کا ٹائم دیکھا ہی نہیں ہے۔ اصل مشکل ٹائم تو تب ہے جب کرسیوں والوں پر بھی مشکل ٹائم آئے۔ بھائی آپ کے گھر کا تھوڑا سا تپش آپ کو بھی لگے، مشکل ٹائم تو یہ ہے کہ جو آپ مفت کی چیزیں کھا رہے ہیں وہ نہ کھائیں، آپ مفت کی بجلی استعمال کر رہے ہیں نہ کریں، آپ مفت کی حکومت کی مشینری استعمال کریں نہ کریں۔ مشکل ٹائم تو پھر پتہ چلے گا۔ عوام تو مر رہی ہے بیچاری، پبلک تو مر رہی ہے، بلوں کو لے کر مر رہی ہے۔ اب عام آدمی کا کیا حال ہے؟ جو تنخواہ دار بندہ ہے یا مزدور بندہ ہے وہ بلوں کو لے کر مر رہے ہیں بیچارے، اور ایک اچھا خاصا انسان جو ہے وہ بھی بیچارہ بڑا پس رہا ہے۔ بڑے بڑے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ میدان میں آ گئے اپنی بلوں کو لے کر، ان سے ادائیگی نہیں ہو رہی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کھانا مشکل، کھانے کے لالے پڑے ہوئے، اور اوپر مزید درس دیا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے، آپ صبر کریں۔ حکمران کا کام عوام کو کہنا نہیں ہے کہ مشکل ٹائم ہے، حکمران کا کام اپنے آپ سے کہنا ہے بھائی آپ کے لیے مشکل ٹائم ہے۔ آپ عوام سے نہ کہیں آپ 2 روٹیوں کی جگہ 1 کر دیں، آپ اپنے آپ سے کہیں کہ میں روٹی کھاؤں گا ہی نہیں، آپ اپنے اللے تللے کم کر دیں، آپ اپنے شیر خرمے کم کر دیں۔ عوام سے نہ کہیں کہ آپ 2 ٹائم کی روٹی 1 ٹائم کی کر دیں، 2 روٹیوں کی بجائے 1 کر دیں۔ یہ احتساب آپ کا ہونا ہے، اللہ نے آپ کو ڈیوٹی دی۔ وہ تو بیچارے مشکل ٹائم ہے بھگتے رہے، اور یہ اسلامی مزاج قطعاً نہیں ہے، اسلامی مزاج قطعاً نہیں ہے۔ خود کھاؤ پیو، اپنا پیٹ بھرو، اور عوام سے کہیں صبر کرو۔ اسلام کا مزاج یہ خود بھوکے رہو اور عوام کو کھلاؤ، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھو، پھر تو پتہ چلے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکمران کہیں کہ ہمارے اتنے بل آ گئے ہیں ہم ادا نہیں کر سکتے، بجائے اس کے کہ عوام کہے۔ عوام کو تو سہولت ملنی چاہیے، عوام کی تو خدمت ہونی چاہیے۔ یہ تو سارا بوجھ کس پر ہونا چاہیے؟ کرسی والے پر ہونا چاہیے، ذمہ داری ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، وہ خادم ہوتا ہے، حقیقت میں وہ خادم ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی زندگی کیا ہے کہ آپ خادم بن کے دکھایا قوم کو، اور ایسے گورنروں کو آپ نے معزول کر دیا جنہوں نے اپنے دربان رکھے ہوئے تھے کہ آپ سے کوئی مل نہ سکے، آپ کے پاس اپنی کوئی حاجت نہ لے کے آ سکے، ضرورت نہ سنا سکے۔ ایک گورنر کے بارے میں آپ کو شکایت ہوئی تو انہوں نے تو بڑا اپنا پروٹوکول رکھا ہوا ہے، کوئی دربان وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے، لوگ مل نہیں سکتے، تو آپ نے ان کو بلایا، پہلے تفتیش کے لیے بندے بھیجیے، اگر ایسا ہی ہو تو اس کو گرفتار کر کے لے آنا۔ انہیں جا کے دیکھا تو ویسے ہی تھا، وہاں پہ تو ایسا ہی تھا۔ آپ نے کہا اس کو حکم کے مطابق اس کو گرفتار کر کے لے آئے، اور پھر کیا کیا؟ فوراً معزول کر دیا، اور جو بیت المال کی بکریاں تھیں وہ دے دی کہ اب آپ نے یہ چرانی ہے، تمہاری گورنری کا نشہ ایسے اترے گا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اپنے پیٹ کاٹو، عوام کے نہیں۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے۔ اسلام میں کرسی کے لیے لڑنا نہیں ہوتا، اسلام میں تو کرسی سے بھاگنے کے لیے لڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری جان چھوٹ جائے، میں کرسی سے بچ جاؤں، وہ کہتے ہیں میں بچ جاؤں۔ لیکن یہاں ہر کوئی کرسی کا پایا پکڑنے پہ لگا ہوا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتے، اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتے۔ تو یہ مصنوعی مہنگائیاں، یہ مصنوعی چیزیں، یہ ہماری اپنی کیا دھرا ہے۔ بہرحال اللہ کے ہاں جواب دہی ہے، لیکن اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام تو کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ جو ایک حکمران بن گیا ہے، انسانوں کی نہیں جانوروں کی ذمہ داری بھی اس کے گلے میں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ یا ایک کتا وہ بھی پیاسا مر جائے، کل عمر سے اس کا بھی حساب ہوگا۔
کہ وہ کیوں پیاسا مرا؟ ایک بکریوں کا چرواہا وہ آ کے کہتا ہے کہ عمر کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا پہلے میری بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے ہی چرتے تھے، کوئی بھیڑیا بکریوں کو بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج ایک بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ کر دیا، اس سے پتا چلا کہ عمر دنیا سے رخصت ہو. عدل کے اتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں. جانوروں پہ بھی اثر ہوتا ہے، جانوروں پر بھی اثر ہوتا ہے. تو حاکم انسانوں کا نہیں جانوروں کا بھی ہوتا ہے، ان کے درمیان بھی اس میں انصاف کرنا ہوتا ہے. جو کر کے دکھایا انہوں نے، ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے کر کے دکھایا. عدل کی مثالیں قائم کی ہیں، انصاف کی مثالیں قائم کی ہیں. اس لیے تو ہر چیز آپ کے حکم کے تابع تھی. مدینہ میں زلزلہ آتا ہے، عمر بن خطاب پاؤں مار کے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھہر جا، رک جا، میں نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا، میں نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا. مدینہ میں آتش فشاں آ جاتا ہے، آگ کا لاوا آ جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک رومال، اپنا ایک کپڑا، ایک صافہ کہہ لیں، وہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو اس سے پیچھے ہٹاؤ. وہ ایک رومال، ایک صافہ، اس کو لے کر آگ کے لاوے کو پیچھے کر رہے ہیں، اور وہ کرتے کرتے پیچھے جاتا ہے، پھر اس کو بند کر دیتے ہیں. آتش فشاں کپڑے سے، جو آگ کپڑے کو جلاتی ہے اسی کپڑے سے اس آگ کو بجھا دیا. انصاف کی برکت ہے، عدل کی برکت ہے. حضرت ساریہ مدینے سے میلوں دور پہ جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں مدینہ میں، اور وہیں سے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے الرٹ ہو جاؤ، پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والا ہے. صحابہ نے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں درمیان میں، خطبے کے درمیان، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. تو حضرت ساریہ جب واپس آئے، لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے لگا تھا، اچانک عمر بن خطاب کی آواز میرے کانوں میں آئی اور میں الرٹ ہو گیا اور ہم محفوظ ہوئے، ہم بچ گئے. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا یہ نبی کے طریقے پر چلنے کی برکت ہے، حلال کی برکت ہے، خدا خوفی کی برکت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے دل میں خدا کا خوف تھا، ان کے دل میں یہ تھا کہ جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے اس کی پوچھ ہوگی، اس کو ہمیں جواب دینا ہوگا. وہ اینٹ کا سرانہ بنا کر سو جایا کرتے تھے، وہ زمین پر لیٹ جاتے تھے. تکیہ کس چیز کا ہے؟ اینٹ کا. بستر کیا ہے؟ زمین ہے. اور سویا کون ہوا ہے؟ خلیفہ وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، وہ زمین پر اینٹ کا سرانہ اور تکیہ بنا کر کے سویا ہوا ہے. اسے کوئی خوف نہیں ہے. جانور اس کے تابع ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں، آگ اس کی بات مان رہی ہے، زمین اس کی بات مان رہی ہے، دریا جو ہے اس کی بات مان رہے ہیں. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی مصر کے گورنر بنا کر ان کو بھیجا. سال ختم ہوا، لوگ آ گئے کہ دریائے نیل خشک ہو گیا. اور ہمارے ہاں یہ روٹین ہے کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو ایک نوجوان لڑکی کو بنا سنوار کر ہم دریا میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر سے یہ چڑھ آتا ہے. تو عمرو بن عاص نے کہا کہ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے، اسلام میں تو بچیوں کو مارنے میں تو اسلام نے ختم کیا، آپ علیہ السلام نے زندہ درگور کرنے والی اس گندی رسم کو ختم کیا، اب دوبارہ ایسا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں، اسلام میں تو ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ عمر بن عاص جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایسا ایسا ہے. تو عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ ایک رکا لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد اللہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین الى نیل مصر، اما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري وإن كان الله الواحد القهار هو يجريك فنسأل الله أن يجريك. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المؤمنین کی طرف سے دریائے مصر کے نام ہے، دریائے نیل کے نام ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد دریائے نیل سے کہا اگر تو اپنی طرف سے چل رہا ہے تو ہمیں تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو نہ چل. اور اگر تجھے اللہ، میرا اللہ چلا رہا ہے، میرا
اللہ چلا رہا ہے تو ہم اس اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے، اور وہ اللہ ہی تجھے چلائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ رکا، آپ جا کے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اس کے بعد انہوں نے ویسے ہی کیا، دریائے نیل میں ڈال دیا، اور وہ دریائے نیل اپنا جو پانی لے آیا، چڑھ گیا اور چلنا شروع ہو گیا۔ یہ عدل کی برکتیں ہیں، یہ عدل کی برکتیں ہیں کہ خشک نہریں اور دریا چل پڑتے ہیں۔ خشک برتنوں میں جو ہے وہ خشک برتن بھر جاتے ہیں، خشک جگہوں پہ ہریالی آ جاتی ہے، بھوکے سراب ہو جاتے ہیں۔ کب؟ جب خدا خوفی دل میں ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا، پھر سرسبز باغ جو ہے وہ سوکھ جاتے ہیں، پھر ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا۔ سارا اپنے ہاتھ سے کاشت کرنے کے بعد وہ کھا نہیں سکتے۔ ہم اپنے ملک میں پیداوار ہم خود کھا نہیں سکتے، اپنے پیداوار ہوتے ہوئے ہم اس سے محروم ہیں۔ وہ اگاتے ہم ہیں، کھاتا کوئی اور ہے، وہ ہمیں ملتا نہیں ہے۔ اپنے ہی خزانے نکلتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ خدا خوفی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ہو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اتنا بھی گیا گزرا ملک ہمارا نہیں ہے، سارا کچھ ہے، اور لوگ بیچارے جو کماتے ہیں وہ دیتے بھی ہیں۔ ایک عام سے عام بندہ بھی بیچارہ تنخواہوں میں سے ٹیکس دے رہا ہے، عام سے عام بندہ ہر چیز کا دے بھی رہا ہے۔ دکان والا دکان سے دے رہا ہے، کاروبار والا کاروبار سے دے رہا ہے، ملازم بندہ محنت سے دے رہا ہے، مزدور بندہ بھی دے رہا ہے، جو خریدتا ہے اس پر بھی دیتا ہے، روڈ پہ نکلتا ہے پھر بھی دیتا ہے، گاڑی کا بھی دیتا ہے، موٹر سائیکل کا، ہر چیز دے۔ لیکن پھر کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر ایسے طبقے کے پاس چلا جاتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ وہ اربوں خربوں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا، ان کا پتہ نہیں چلتا کہ ایسی مخلوق کے پاس چلا گیا جن کے اندر اللہ کا خوف نکل چکا ہے، جن کے اندر سے مرنا نکل چکا ہے، جن کے اندر سے قبر کی وحشت کا ڈر نکل چکا ہے، جن کے اندر سے رسول اللہ اور اللہ کی ذات کا سامنا کرنا نکل چکا ہے، جن کے اندر سے انسانیت نکل چکی ہے، جن کے اندر خدا خوفی نکل چکی ہے۔ اگر یہ ہوتی تو اتنا پیسہ آ رہا ہے، اتنا پیسہ آ رہا ہے، یہ اس قوم کو ملتا، ان کو بیچاروں کو فائدہ ہوتا۔ تو اللہ کا جب تک خوف نہیں ہوگا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کی زندگی، سیدنا فاروق اعظم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ خدا خوفی کیا چیز ہوتی ہے۔ خود گلیوں میں جا جا کے حال احوال، عوام کا کام نہیں ہے کہ رلتے پھریں، فلاں ادارے دیکھو جی میں اتنے 1000 یونٹ اتنے لاکھ روپے اضافی ڈال دیے ہیں، خدا کے لیے ہمارا بل درست کر دو، اس دفتر میں جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس سے سائن کرواؤ، اس سے کرواؤ، اب دوبارہ آؤ، فلاں دن آؤ۔ یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ حکمرانوں کا کام ہے عوام کے پاس چل کے آنا۔ جس طرح کرسی پر بیٹھنے سے پہلے چل کر کے آتے ہیں، ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، جس طرح جب چل کے آتے ہیں کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی ان کی ڈیوٹی ہے چل کر آنا۔ ہاں جی، آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے پوچھنا۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی تو نہیں کی، ان کا کام ہے پوچھنا۔ عوام کا کام دھکے کھانا نہیں ہے کہ میری نوجوان اولاد اغوا ہو گئی ہے، مجھے پتہ نہیں، خدا کے لیے میرا بیٹا بازیاب کروا دو۔ عدالتوں کے چکر لگانا ان کے کام نہیں ہے، ان کو تو آتے پوچھا جائے۔ میری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی کا انتظام کر دو، ان کا کام نہیں ہے، حکمران کا کام تھا کہ آ کے ان سے پوچھتا۔ میرے معصوم بچے غائب ہو گئے ہیں، میرے گھر سے چوری ہو گئی ہے، میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ان کا کام تھا آ کے پوچھنا۔ حضرت عمر گلیوں میں گشت کرتے پھر رہے ہیں کہ میری حکمرانی کے اندر لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کا نظام تو بڑا خوبصورت ہے۔ آج ہم اسلام سے جتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی ہم نقصان میں ہیں۔ جو مرضی کر لیں، زور لگا لیں، زور لگا لیں، جب تک اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلیں گے، کماتے بھی جائیں گے، روتے بھی جائیں گے۔ تو بہترین حل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو اپنانا۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنایا، دیکھو کیسے کفر کانپتا تھا حضرت عمر سے۔ حضرت عمر سونے کا لقمہ کھاتے تھے؟ نہیں۔ بڑی کو ہوائی گھوڑوں پر سفر کرتے تھے؟ نہیں۔ بڑا کو عالیشان محل تھا؟ نہیں۔ سوکھی روٹی کھاتے تھے،
وہ بھی کبھی کھا لی کبھی نہیں کھائی، کبھی پانی میں بھگو کر کھا لی، کبھی صرف کھجور کھا لی، کبھی صرف کوئی اور چیز کھا لی، زمین پر لیٹ گئے، کوئی شاہانہ لائف سٹائل نہیں ہے، لیکن کفر اپنے آپ میں لرز رہا ہے ان سے۔ اور آج ہم عالی شان کھانے، عالی شان محلات اور گھر، عالی حکومتیں، عالی لوگ، سارا سسٹم، لیکن آج ہم گھر میں بیٹھے لرزتے رہتے۔ اللہ کا خوف دل سے نکلے گا تو ہر بندے کا خوف دل میں بیٹھے گا، اللہ کا خوف دل میں آئے گا تو کسی کا خوف دل میں نہیں رہے گا۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کو فاروق اعظم کہتے ہیں، جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا، جنہوں نے عدالت کی مثالیں قائم کی، جنہوں نے انصاف کی مثالیں قائم کی، دنیا میں بول بالا ہوا، بڑے بڑے کافر جو خود کہتے تھے اگر چند سال عمر کی حکومت رہتی تو پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا گاڑا جانا تھا۔ تو ان کی زندگی، ان حضرات کی زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان شخصیات کی زندگی کو، یہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یہی آئیڈیل ہیں، انہی کی زندگی مثالی ہے۔ اللہ جانتا ہے، باقی ہم سودی قرضے لیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، ایک قسط لے رہے ہیں، ایک قسط دے رہے ہیں، فلاں سے لے رہے ہیں، فلاں سود میں جتنے مرضی کرتے رہیں کبھی نہیں نکل سکے، نیچے سے نیچے جاتے رہیں گے، اوپر کبھی نہیں آئیں گے۔ سود اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو سود لینا پڑے گا، کچھ میں نہیں، دبونے کے لیے سود ہے۔ معیشت کو اٹھانا ہے تو حضرات صحابہ کرام کی زندگی، ان کی زندگی ہے، کفار نے ان کی زندگیوں کو اپنایا ہوا ہے، ان کی معیشت اوپر ہے، مسلمانوں نے چھوڑا ہوا، ان کی ڈوبی ہوئی ہے۔ تو اس میں میرے بھائیوں، ان حضرات کی زندگی ہے جو مثالی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ان حضرات کی زندگیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔